آج آپ لوگوں نے پارلیمان کے اندر جو کچھ دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جا رہا ہے، اس ملک کی ایوان کو اور اس کی آئین کو بے معنی کیا جا رہا ہے، اس ملک کی جمہوریت سے اپوزیشن کا وجود اور اس کا رول اور اس ایوان میں آواز اٹھانا ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بادشاہت پاکستانی عوام کی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائیں۔ آج اس طریقے سے ہمیں اجازت نہیں ملی، قانون سازی کی گئی ہے۔ حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی۔ حکومت نے جب سے یہ حکومت اسمبلی بنی ہے آج تک کوئی ایک قانون بھی ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو، آئین کے مطابق وہ اپنی کمیٹی میں جا چکا ہو، رپورٹ آ چکا ہو اور اس پہ بحث ہوئی ہو اور اس کے بعد اس کو پاس کیا گیا ہو۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لا منسٹر کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹر سے پوچھیں کہ آج آپ لوگوں نے 4-6 قسم کی جو قانون سازی کی اور قوانین پاس کیے اس کے کنٹینٹس کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ جس وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تاخیر سے، تو اسی وقت ایک سپلیمنٹری ایجنڈا آیا۔ پہلے ایجنڈے میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا، 17 سے 33 کیا گیا۔ میں سب کو ایک بات واضح کروں، پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ سے کم 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا کی آبادی 1 ارب 45 کروڑ ہے۔ اس میں صرف اتر پردیش کی آبادی انڈیا کی 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا میں اتنی بڑی ملک میں جس میں 28 ہائی کورٹس ہے، جس میں 25 ہائی کورٹ ہے اور جس میں 28 اسٹیٹس ہے، جس میں 8 یونین ٹیریٹریز ہے، جس میں دہلی بھی چاہ رہا ہے، چندی گڑھ بھی اس میں شامل ہے۔ اتنے بڑی انڈیا میں صرف اور صرف 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور ہمارے 24 کروڑ عوام کے لیے آپ سپریم کورٹ کے 33 ججز بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں سرونگ ججز جو اس وقت موجود ہیں ہائی کورٹوں میں، 5 ہائی کورٹوں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اس وقت 96 ججز ہیں۔ 96 ججز کے اوپر آپ نے 33 سپریم کورٹ کے ججز لگا دیے۔ انڈیا میں اس وقت 1114 ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ 25 ہائی کورٹوں میں 1114 ہائی کورٹ کے جج کام کر رہے ہیں۔ اس وقت 62 لاکھ کیسز انڈیا میں پینڈنگ ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ میں جب 65,000 کیسز پینڈنگ تھے تو آپ آئین کی 26ویں ترمیم اس لیے لے کے آئے کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کیسز بہت ہو گئے، سیاسی کیسز بہت ہو گئے، عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، اس لیے ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اس قانون سازی کی بھی آج خود نفی کر دی ہے کہ اس سے تو نہیں تھا، آپ نے تعداد کیوں بڑھائی؟ یہ لوگ سپریم کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے، یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بنانا چاہ رہے، یہ سپریم کورٹ میں اپنے مرضی کے ججز بٹھانا چاہ رہے۔ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے کمیشن کو کمپوزیشن کمپرومائز کیا ہے، جس میں سے حکومت کی زیادہ میجارٹی ہوگی، اس سے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جوڈیشری کو سبڈو کر لے، جوڈیشری کو کمپرومائز کرے، جوڈیشری کو حکومت کا حصہ بنائے۔ لیکن یہ بھول ہے ان کی، سرکار کی ہمیشہ اسٹیٹ کے 3 ستون ہوتے ہیں، اگر اس میں سے ایک ستون آپ کمزور کریں تو آپ پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں اور ریاست میں بسنے والے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ ختم کر رہے ہیں، اس کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ حکومت وہی کر رہی ہے۔ آج جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسی طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون بنا، آپ لوگوں کو معلوم ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن والا کیس پینڈنگ تھا اور ہم چاہ رہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو، تو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت 1 جو تھی وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون لے کے آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بینچ بنائے۔ آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا، چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کا ایک جج ہوگا۔ آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے، ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں اور آپ ججز کے لیے بینچز بھی بنا رہے ہیں، آپ ججز کے لیے کنسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنا لیں۔ یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو فیصلے انہوں نے پہلے کروائے تھے اور ان کو اپنا معلوم ہے
کہ ان کے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز پینڈنگ ہے ان کے بچوں کے ان کی کمپنی کے، تاکہ ان کو ایک سیف پیسج مل جائے۔ عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی ہے۔ جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا، سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمنٹ دی تھی بڑی ذہین، اور اس لا میں یہ لکھا تھا، سیکشن 8 بھی ہے 8A بھی ہے، تینوں کے سربراہان کی آپ نے لا دی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو قانون آپ پاس کریں وہ پراسپیکٹیولی ہوگا، وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا۔ پراسپیکٹیولی آپ لا پاس کریں۔ جب سپریم کورٹ کی کہنے پہ مطابق جب ایون آئین میں ترمیم ہوئی تو اس آئین کے ترمیم میں بھی جس وقت الیکشن کمیشن میں کمشنروں کی مدت ملازمت بڑھائی گئی تو اس وقت بھی کہا تھا کہ انکمبنٹ کی یہ مدت ملازمت ہوگی۔ ہم سارے سربراہان کی عزت کرتے ہیں، ہم ہر ادارے کے ہر سربراہ کی عزت کرتے ہیں، لیکن قانون سازی کا یہ طریقہ کار ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ یہ غلط ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ کسی بھی انکمبنٹ کا یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 سال کی مدت پورے ہونے کو آئے تو آپ کہیں آپ کی مدت ملازمت جس دن سے آپ اپوائنٹ ہوئے وہ آٹومیٹیکلی 5 سال کے لیے ہے۔ اگر آپ ایک ہی ادارے میں، دوسرے ادارے میں، تیسرے میں ایسے کریں گے تو سول سرونٹ میں بھی ایسا کرو گے، پھر ججز کی بھی تعداد آپ بڑھاؤ گے۔ حکومت نے ایک مرتبہ کوشش کی، کمیٹی میں، اسپیشل کمیٹی میں ہمیں یہ لاجک دیا کہ ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اور اس کمیٹی میں وزیر قانون صاحب بھی موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، تو یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں لے رہے ایکسٹینشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ایسے کریں، سب کی عمریں بڑھا دیں تو ہم بڑھا دیں گے، اور ہم سارے جو جتنے بھی ہے ایون نائب قاصد سے لے کے ٹاپ تک ہم سارے 2 سال بڑھانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو شاباش دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میری 2 سال بڑھاؤ، لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلموسٹ 2 ملین کے لوگ رہ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں، سرکار کے نوکر ہیں، اور وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں، ان سب کو آپ 2 سال بڑھا دیں۔ کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیریس ایشو ہے، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ ہم ڈیبیٹ کا محتاج ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے، اسمبلی میں پریزنٹ کرتے، دونوں طرف سے آپ اس پہ کچھ بھی آپ آرڈر پاس کرتے، لیکن ون سنگل گو میں نہیں۔ یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے۔ آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جس طریقے سے قانون سازی ون ایٹ اے ٹائم، ون ایٹ اے ٹائم، آپ پہلے بات کریں، ون ایٹ اے ٹائم، آپ ماڈریٹ کریں، ون ایٹ اے ٹائم پلیز، ون ایٹ اے ٹائم، آپ ماڈریٹ کریں نا، ون ایٹ اے ٹائم، آپ سوال کریں، آپ ماڈریٹ کریں، ون ایٹ اے ٹائم پلیز، ون ایٹ اے ٹائم، آپ ماڈریٹ کریں نا، ون ایٹ اے ٹائم، آپ سوال کریں۔